میرا جسم میری مرضی جو ہے یہ کم از کم ایک مسلم خاتون جو ہے اس کا یہ بالکل بھی قول نہیں ہے یا نہ ہی اس کا یہ پیغام ہے۔ ایک 14 سال کی بچی تھی، جب اس کی والدہ جو تھیں وہ لے کے آئیں تھانے میں، وہ پریگننٹ تھی وہ بچی۔ جب اس بچی کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی، اس کا ہم نے ڈی این اے جو ہے وہ والد کا بھی کروایا اور بھائی کا بھی کروایا۔ وہ جب ڈی این اے کی رپورٹ آئی تو اس بھائی کے ساتھ جو ہے وہ میچ ہو گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں سب تک نیوز اور میں ہوں نوید شاہ۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک ایسی سٹوری لے کے آئے ہیں کہ ضلع گجرات میں پہلی خواتین ایس ایچ او تھانہ اے ڈویژن میں تعینات ہوئی ہیں۔ یہ بڑی دبنگ ایس ایچ او لگی ہیں اور علاقے میں کرائم کنٹرول کیا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار اور بھی ایسی کارروائیاں انہوں نے کی ہیں جو قابل ذکر ہیں۔ آپ کو ان سے گفتگو کرائیں گے اور سنائیں گے کہ یہ پنجاب پولیس میں کیوں آئیں اور کس طرح یہ ان کی محنت ہے آگے کامیاب ہو کر آج وہ تھانہ میں تعینات ہیں۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ نے پنجاب پولیس کو کیوں جوائن کیا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا۔ میں 2003 میں بطور اسسٹنٹ سب انسپیکٹر یہاں پہ پولیس میں آئی تھی، اور اس وقت میں یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں بڑے مجھے شوق تھا ادھر آنے کا یا یہ۔ اس وقت میں نے 2-3 جگہ پہ اپلائی کیا ہوا تھا، اور پہلے یہاں پہ اپائنٹمنٹ ہو گئی تو پھر میں نے اسی کو ہی کنٹینیو کر لیا۔ تو لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ اب تک 2003 سے لے کے اب تک میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے یہ شعبہ جو ہے وہ جوائن کیا تھا۔ اچھا میڈم یہ بتائیں کہ آپ نے پولیس جوائن کی تو آج اس سیٹ پہ بیٹھ کر کیا محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ لوگوں کو انصاف دینا اور لوگوں کے مسائل سننا، یہ کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کو؟ جی، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس صف میں کھڑا کیا کہ جہاں پہ میں لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ سن بھی سکتی ہوں اور ان کو پھر حل بھی کر سکتی ہوں۔ اور کئی دفعہ ایسے بھی لوگ میرے پاس آتے ہیں یا مختلف ایسے بھی میں نے اس سے پہلے کیسز جو جن کی انویسٹیگیشن وغیرہ کی ہے وہ دیکھ کے تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ اگر میری جگہ پہ شاید کوئی میل ہوتا تو شاید یہ اس طریقے سے حل نہ کر سکتا۔ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے چنا۔ اچھا میڈم یہ بتا دیں کہ خاتون جو ہوتی ہے ایک خانہ داری میں گھر میں ان کا رول ہوتا ہے، آپ بھی خاتون ہیں، گھر میں بھی آپ کے بچے بھی ہوں گے، آپ نے تھانہ بھی چلانا ہے، گھر بھی جانا ہے، تو مشکلات پیش آتی ہیں؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرے بچے بھی ہیں، میرا گھر بھی ہے، اور میں ایک گھریلو خاتون کا جو ایک رول ہے وہ بھی ادا کر رہی ہوں۔ لیکن چونکہ میں نے ساتھ یہ شعبہ جوائن کیا ہے، میں جاب کرتی ہوں اور میں اس چیز کی مجھے تنخواہ ملتی ہے، تو میں اگر یہ کہوں کہ میں اپنی مشکلات کی وجہ سے صرف گھر کو ٹائم دوں اور یہاں سے صرف تنخواہ لوں تو یہ چیز بھی غلط ہوگی۔ اگر تو میں نے صرف گھر کو ٹائم دینا ہے، صرف اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، تو پھر مجھے یہ جاب چھوڑ دینی چاہیے، پھر یہ زیادتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، اگر میں یہاں پہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے آتی ہوں تو جو خواتین یہاں پہ میرے پاس اپنے مسائل لے کے آتی ہیں وہ بھی تو اپنے بچوں کو چھوڑ کے آتی ہیں۔ اگر میں صرف اپنے بچوں کا خیال کروں تو مجھے یہ بھی دیکھنا چاہیے، پھر میں جاب چھوڑ دوں، لیکن اگر میں نے جاب کو کنٹینیو کرنا ہے تو پھر میں نے دونوں کو ٹائم برابر دینا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے گھر کے حوالے سے بھی مطمئن ہوں اور یہاں پہ جو ہے یہ بھی ٹائم دے رہی ہوں۔ میرا جسم میری مرضی جو ہے یہ کم از کم ایک مسلم خاتون جو ہے اس کا یہ بالکل بھی قول نہیں ہے یا نہ ہی اس کا یہ پیغام ہے۔ یہ جو ہمارا یورپی میڈیا ہے یا یہ چیزیں، یہ ان خواتین کو جو عزت اور جو احترام آج سے 1400 سال پہلے اسلام نے دی تھی یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، کوئی بھی دنیا کا مذہب ہو، کوئی بھی دنیا کا معاشرہ ہو، وہ اس سے زیادہ عزت عورت کو نہیں دے سکتا۔ تو جو یہ بات ہے کہ میرا جسم اور میری مرضی، دیکھیں یہ بالکل بھی نعرہ ایک مسلم عورت کا نہیں ہے، میں اس کے بالکل سخت خلاف ہوں، اور عورت کو جو حقوق ہیں وہ اس کو حاصل ضرور کرنے چاہیے، لیکن اس کا راستہ جو ہے وہ بھی ایک اچھا باعزت راستہ ہونا چاہیے۔ اچھا میڈم، کوئی ایسا کیس جو آپ نے سالو کیا ہو، انویسٹیگیشن کی ہو، کیس کوئی اور ہو، انویسٹیگیشن کے بعد کوئی اور سامنے آیا ہو، کوئی ایسا کیس بتا دیں ہمارے ناظرین کو۔ جی بالکل، گلیانے کا ایک کیس تھا جس کو میں آج بھی اس کو میرے لیے وہ بہت امپورٹنٹ تھا۔ ایک 14 سال کی بچی تھی، جب اس کی والدہ جو تھیں وہ لے کے آئیں تھانے میں، وہ پریگننٹ تھی وہ بچی، اور وہ اپنے والد پہ جو ہے وہ الزام لگا رہی تھی، تو اس کے والد کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر درج ہوئی تھی۔ بعد میں جب وہ انویسٹیگیشن کے لیے میں جب وہاں پہ گئی، میں نے بچی سے 2-3-4 گھنٹے اس کے ساتھ سر کھپایا،
اور مطلب اس کو اس چیز پہ میں اس لیے اس کو انٹروگیٹ کر رہی تھی کہ ہو سکتا ہے یہ کسی اور مطلب لڑکے کا نام دے دے تو اس کے جو والد اور بچی کا جو آپس میں ایک ریلیشن ہوتا ہے وہ اس کا تقدس جو ہے وہ ختم نہ ہو. تو 3 یا 4 گھنٹے کی جو انویسٹیگیشن تھی اس کے بعد وہ بچی نے نام تو لیا لیکن اس نے اپنے سگے بھائی کا نام لیا. تو پھر میں نے سگے بھائی کو جب اس کو انویسٹیگیشن میں شامل کیا, اس کو میں نے گرفتار کیا اور اس کو نامزد کیا. تو اس وقت وہاں پہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں, گلی محلے کے لوگ ہیں, ہمارے اپنے محکمے کے لوگ ہیں, وکلاء تھے, ان سب لوگوں نے اس چیز کی بہت زیادہ مخالفت کی تھی. ایون کہ ڈی پی او صاحب جو اس وقت تھے توصیف حیدر صاحب, ان کے پاس بھی لوگ پیش ہوئے میرے خلاف کہ یہ والد کو بچانا چاہتی ہے تو اس وجہ سے اس نے. بعد میں پھر وہ جب اس بچی کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی, اس کا ہم نے ڈی این اے جو ہے وہ والد کا بھی کروایا اور بھائی کا بھی کروایا. تو وہ جب ڈی این اے کی رپورٹ آئی تو وہ اس بھائی کے ساتھ جو ہے وہ میچ ہو گئی. تو اس وقت میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ اس قابل بنایا کہ میں نے اس کی انویسٹیگیشن کر کے تو وہ بھائی جو تھا اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کو میں نے جو ہے وہ پکڑا ہے. اگر یہ چیز میں اس وقت نہ کرتی تو والد جو تھا ایک تو اس کو سزا ہوتی یا اگر نہ بھی ہوتی تو وہ اس کا ایک کیس جو ہے وہ ختم ہو جاتا. اور بھائی جو تھا اس بچی کی اس سے چھوٹی بھی 3 بہنیں گھر میں تھیں, اگر اس بھائی کو سزا نہ ملتی تو وہ جو باقی 3 بہنیں تھیں اس کا جو تھا وہ آپ سمجھ لیں کہ ان کی بھی زندگی اسی طرح خراب ہونی تھی. تو وہ کیس جو ہے وہ میرے لیے بہت چیلنج تھا اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں اس میں کامیاب ہوئی. اچھا میڈم, یہ سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ پولیس میں آپ جانتی ہیں کہ ہر تھانے میں ایک مافیا ہوتا ہے جسے عام لفظ سادہ لفظ میں ٹاؤٹ مافیا کہتے ہیں. تو آپ کے باہر ہم نے جب انٹرویو ہوئے تو لکھا تھا کہ ٹاؤٹ مافیا کا داخلہ بند ہے. تو ایسا ابھی کوئی ہے تو نہیں جو آپ کو تنگ کرتے ہو مختلف ذرائع سے یا مختلف لوگوں سے کہ انصاف کے تقاضے جب جیسے کیس ہوتا ہے آپ صحیح کر رہی ہیں تو آپ کو دباؤ ڈالا جاتا ہو کہ آپ ایسے کریں, کبھی ایسا ہوتا ہے اس تھانے میں؟ نہیں, ابھی تک ایسا نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہاں تک جو ہے وہ ایک غریب سے غریب آدمی جو ہے اس کی بھی اپروچ یہاں پہ بہت آسان کر دی ہے. ایک شخص کو یہاں پہ آنے کے لیے کسی بھی سہارے کی, کسی بھی دوسرے بندے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر ایسا جو ٹاؤٹ ہوتے ہیں اگر وہ ساتھ چلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو یا تو کوئی لالچ ہوتا ہے یا پھر وہ کوئی اپنی کوئی واہ بنانا چاہتے ہوتے ہیں. جب یہ دونوں چیزیں ہی نہیں ہوتی تو پھر ظاہر ہے ان کو یہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں رہتی. تو ابھی تک ایسا نہیں ہوا. تو میڈم لاسٹ کویشچن یہ ہے کہ آپ گجرات شہر میں تھانہ اے ڈویژن میں تعینات ہیں, لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہوں یا اور معاشرے کو پیغام دینا چاہتے ہوں جس سے کرائم اور برائیوں کو روکا جا سکے؟ جی بالکل, میں ابھی تک 1 مہینے کے دوران اللہ کا شکر ہے کہ جو ایک دفعہ میں نے پہلے انٹرویو میں یہ پیغام دیا تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کریں. اللہ کا شکر ہے کہ فون پہ ہی مجھے لوگ کافی بتاتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ پہ جو ہے یہ اس طرح ہو رہا ہے, پتنگ بازی ہو رہی ہے, فلاں جگہ پہ جو ہے منشیات کا کام ہے, فلاں جگہ پہ شیشہ جو ہے وہ سپلائی کیا جا رہا ہے. تو ان کے کہنے پہ بھی ہم کارروائی کرتے ہیں. ایون کہ لیڈیز جو ہیں ان کو کوئی اگر فون پہ تنگ کر رہا ہے تو وہ مجھے کال کر کے بتاتی ہیں کہ اس نمبر سے ہمیں کال آ رہی ہے تو ہمارا نام بھی ظاہر نہ ہو اور یہ ہمارا کام ہو جائے. تو ابھی بھی میرا پیغام سب کے لیے یہی ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے اور آپ لوگوں کے کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. کسی بھی قسم کی جھجک آپ نے محسوس نہیں کرنی ہے. آپ لوگ ہمیں ایک دفعہ آواز ضرور دیں, ایک دفعہ ہمیں بتائیں ضرور, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مدد کی جائے گی. دیکھیں ناظرین, یہ تھی میڈم فرزانہ کوثر SHO تھانہ اے ڈویژن, اور یہ پنجاب پولیس میں یقیناً تبدیلی کی ایک لہر ہے, ایک نظر ہے کہ یہ متعلقہ جو SHO بیٹھی ہیں ادھر تھانہ میں, تو یہ صبح سے جب آتی ہیں اور ہر وقت تھانہ میں موجود ہیں. جو سائلین آتے ہیں ان کے لیے ان کی آواز سننے کے لیے تیار ہیں, ان کو جو دادرسی کے لیے بیٹھی تیار ہیں. تو اکثر تھانوں میں دیکھا گیا ہے کہ تھانوں میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے جس میں مافیا ہوتا ہے, لوگ مختلف سفارشیں کرنے آتے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ سائل آتے ہیں اور اپنی دادرسی سناتے ہیں اور ان کو فوری انصاف مل جاتا ہے. تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری پنجاب پولیس زندہ باد, اور پنجاب پولیس کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور تاکہ پاکستان میں میسج آئے کہ ہماری پنجاب پولیس لوگوں کی حفاظت کے لیے دن رات کوشاں ہے.